بہن جب اپنے شوہر کے حقوق پورے نہیں کر پا رہی تھی تو بہن نے کچھ دنوں کے لیے مجھے بلا لیا۔ میں خوشی خوشی چلی گئی۔ میرے ہوش اس وقت اڑے جب ایک رات بہنوئی نے مجھے، میرا نام شبانہ ہے، میری عمر اس وقت 19 سال ہے۔ یہ کہانی آج سے 3 سال پہلے کی ہے۔ جو غلطی میں نے کی تھی وہ کوئی نہ کرے، کیونکہ میری عمر اس وقت اس طرح کی تھی کہ جس میں دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ میری بہن کا نام اسما ہے۔ اسما کی شادی ایک گاؤں میں ہوئی تھی۔ میرا بہنوئی بہت امیر تھا، دراصل وہ زمیندار تھا اور بہت روپیہ پیسہ تھا۔ تو بہن اور بہنوئی گھر میں اکیلے رہتے تھے کیونکہ اس کے ماں باپ کا انتقال ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو چکا تھا۔ میری بہن بہت ہی زیادہ خوش تھی، لیکن اس کی کچھ طبیعت اس طرح کی ہو چکی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی ذمہ داریاں اور حقوق پورے نہیں کر پا رہی تھی۔ دراصل میری بہن کا ڈلیوری کا ٹائم آیا ہوا تھا، تو مجھے بہن کو گھر کے کام کرنے میں بہت زیادہ تنگی ہوتی تھی، اس لیے میری بہن نے مجھے اپنے پاس کچھ دنوں کے لیے رہنے کے لیے بلا لیا تھا۔ میں بھی خوشی خوشی چلی گئی تھی۔ ویسے تو ہم لوگ شہر میں رہتے تھے، لیکن مجھے بھی گاؤں میں رہنے اور وہاں کا ماحول دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، تو اسی لیے میں نے اپنا سامان پیک کیا اور جلدی جلدی چلی گئی تھی۔ میرے آنے سے میرے بہن اور بہنوئی بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ بہن تو کچھ بجھی بجھی سی لگ رہی تھی، دراصل بات یہ تھی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن مجھے دیکھنے کے بعد بہنوئی کی طبیعت میں عجیب سی خوشی ابھر رہی تھی۔ وہ میرے آگے پیچھے اس طرح گھوم پھر رہا تھا کہ جیسے اسے کوئی پری مل گئی ہو، لیکن میری عمر اس وقت 16 سال تھی۔ میں بہت ہی خوبصورت تھی اور نرم و نازک کلی تھی۔ میری بہنوئی کا نام اجمل تھا۔ بھائی اجمل صبح صبح کھیتوں میں چلے جاتے تھے اور وہیں پر رہتے تھے۔ دوپہر کے وقت 1-2 گھنٹے کے لیے آتے تھے اور دوبارہ چلے جاتے تھے، پھر شام میں مغرب کے بعد آتے تھے۔ سارا دن گھر میں اور میری بہن اکیلے ہی ہوتے تھے۔ ہم سارا دن باتیں کرتے رہتے تھے، اور رات کو جب اجمل بھائی گھر آتے تھے تو پھر ان کو کھانا وغیرہ اور ان کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہوا کرتا تھا، اور ان کی تمام ضروریات کا خیال کرنا اب میرے ذمے تھا۔ بہن تو اپنے کمرے میں جا کر سو جاتی تھی، لیکن اجمل بھائی کبھی کبھی رات کو لیٹ بھی ہو جاتے تھے۔ اجمل بھائی بہت ہی پیارا اور خوبصورت جوان تھا۔ میں جب بھی انہیں دیکھتی تھی مجھے عجیب عجیب سے خیالات آنے لگتے تھے۔ وہ میرا بھی بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ جو بھی چیز اپنی بیوی کے لیے لے کر آتے تھے، میرے لیے بھی وہ وہی سیم اسی طرح کا لے کر آتے تھے۔ مجھے تو کچھ دنوں میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں اپنی بہن کے گھر آئی ہوئی ہوں۔ میں اسے اپنا ہی گھر سمجھنے لگی تھی اور میں خود کو اس گھر کی مالکن ماننے لگی تھی۔ کچھ دنوں سے میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے بہنوئی کھیتوں میں کم جاتے ہیں، وہ سارا دن گھر میں ہی رہتے ہیں۔ میری بہن نے ان سے پوچھا کہ آج کل تمہاری توجہ کھیتوں سے زیادہ گھر میں ہو گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی کہنے لگے، ایسی بات کوئی نہیں ہے، دراصل مجھے تمہاری فکر رہتی ہے کہ کہیں تم کچھ ہو نہ جائے۔ لیکن میری بہن کو کیا پتہ تھا کہ میرے بہنوئی کا کیا ارادہ ہے۔ میں جہاں پر بھی کام کر رہی ہوتی تھی وہ میرے پیچھے پیچھے آ جایا کرتا تھا۔ میں اس کو ہمیشہ منع کرتی تھی کہ ایسا کرنا مناسب نہیں، لیکن وہ مجھے یہی کہتا تھا کہ تم میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو، تمہیں بالکل بھی مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی نادان تھی، میں ان کی بات مان جاتی تھی، لیکن میرے دل میں بھی عجیب عجیب خیالات آنے لگے تھے۔ ایک رات بہن جلدی سو گئی تھی اور اجمل بھائی رات کو دیر سے آئے تھے اور 2 شاورمے لے کر آئے تھے۔ لے کر وہ سیدھا میرے کمرے میں ہی آ گیا تھا اور مجھے پکڑا دیے۔ میں اٹھ کر جانے لگی اور کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ میں بہن کو دے کر آتی ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ ہم دونوں کے لیے ہے۔ تو میں ڈر گئی تھی، میں چونک گئی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنی سالوں پر اتنی توجہ دے، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ اجمل بھائی کا کیا ارادہ ہے۔ خیر میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر شاورما کھا لیا۔ اب میری بہن کو بھی کچھ تھوڑا تھوڑا شک ہونے لگا تھا کہ دال میں کچھ تو کالا ضرور ہے، کیونکہ اس رات کے بعد میں بھی اپنی بہن سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی اور بہنوئی بھی نظریں چرا کر ہی بات کرتے تھے۔ میری بہن نے 1-2 بار مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے دل میں بھی چور آ چکا تھا۔
میں نے بھی اس کو کہا کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، ایک رات بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی اور اجمل بھائی گھر نہیں آئے تھے۔ رات کے 10 بج رہے تھے، بہن کی طبیعت خراب تھی تو وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی تھی، اور اجمل بھائی رات کو 11 کے قریب آئے تھے اور آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ شبانہ مجھے کوئی کپڑے دو، میں سارا گیلا ہو گیا ہوں، میں نے کپڑے چینج کرنے ہیں۔ میں نے ان کی بات سنی اور کپڑے لینے کے لیے چلی گئی تھی۔ جب میں آئی تو وہ واش روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہیں پر آ جاؤ اور کپڑے پکڑا دو۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی کہ یہ کیسی نامناسب حرکت ہے، لیکن مجبوری تھی، میں مان گئی تھی۔ کپڑے پکڑا کر واپس مڑنے لگی تو اجمل بھائی نے مجھے وہیں پر پکڑ لیا، اور اس کے بعد ساری حدیں پار ہو گئیں اور میں نے اپنی سب سے پیاری اور قیمتی چیز کھو دی تھی۔ مجھے بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میرا بہنوئی اتنی جلدی میرے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا۔ خیر میں نے خود کو سمیٹا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور ساری رات روتی رہی۔ صبح جب اٹھی تو میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ بہن نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، بس رات میں سر درد ہو رہا تھا، اسی وجہ سے نیند نہیں آئی۔ میں اپنی بہن کو کیا بتاتی؟ اگر میں بتاتی تو میری بہن کا گھر بھی برباد ہوتا اور میری زندگی بھی اجڑ جاتی۔ آج اس بات کو 3 سال ہو چکے ہیں، میرا زخم آج بھی تازہ ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا تھا وہ کسی کے ساتھ بھی نہ ہو۔ اب گھر والے میری شادی کا سوچ رہے ہیں، لیکن میں اس واقعے کو نہیں بھلا پا رہی۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ مجھے کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ میں اب کیا کروں۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔